بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ آج کا میرا عقیدہ موضوع ہے عقیدہ صحابہ رضی اللہ عنہ، منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور ناخن مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا بانٹنا۔ میں آپ کو عقیدہ صحابہ کے متعلق بیان دے رہا ہوں۔ یہ عقیدہ صحابہ جو ہمیں نہیں بتایا گیا، پتہ نہیں کیوں نہیں بتایا گیا، جبکہ مستند کتاب کے اندر یہ موجود ہے۔ اور یہ آپ سنیے ذرا کہ یہ عقیدہ کیا ہے۔ المستدرک جلد دوم صفحہ 1888 حدیث نمبر ہے 1743، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ باپ اس میں قائم ہے کتاب مناسک الحج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شیطان کو کنکریاں ماری اور اپنی قربانی کا جانور ذبح کر لیا اور ہلاک کروا لیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر منہ مبارک لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ دیکھیے منہ مبارک جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کیا تھا نا، اس کے جو منہ مبارک تھے وہ سارے کے سارے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے اور فرمایا کہ جا کے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود منہ مبارک تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ دیکھیے آپ، اس عقیدے کو ہم آج شرک و بدعت سے تعبیر کرتے ہیں آج کل کے مولوی۔ دوسرا ہے المستدرک میں ہے جلد دوم صفحہ 189 حدیث نمبر 1744، حضرت محمد بن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن زید فرماتے ہیں ان کے والد اور ایک انصاری صحابی قربان گاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروا کر بال مبارک ایک کپڑے میں ڈال کر ان کو دے دیے اور انہوں نے وہ بال مبارک لوگوں میں تقسیم کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ناخن تراش کر ایک صحابی کو عطا کر دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہ بال مبارک منہ مبارک اب بھی ہمارے پاس ہے، اس میں قطم یعنی مہندی سے رنگے ہوئے موجود ہیں۔ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے ناخن بھی جو ہے نا وہ بھی دے دیے۔ کسی وجہ سے دیے کہ ان کے منہ مبارک اور ناخن مبارک کو رکھنا برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، تب بھی دیے انہوں نے۔ اور ایک جو میں نے پچھلے حدیث میں بتایا تھا کہ کبھی کوئی نقصان نہ ہوگا جس کے پاس منہ مبارک ہوگا، اور اگر ناخن مبارک بھی ہوگا تو اس کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بنائیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم اس کو شرک بدعت میں لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے یہ احترام عزت کا عقیدہ ہے، یہ عشق رسول کا عقیدہ ہے، یہ محبت رسول کا عقیدہ ہے، یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے اس عقیدے کو اپنائیے اور اس عقیدے کو اپنے پر لاگو کیجئے اور لوگوں کو منع نہ کیجئے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔